वो खान साहब सियासत में आ गए तो हम उन्हें पिंडी में, गलियों में, मोहल्लों में लेके फिरना एज ए काउंसलर, दुनिया के 100 पावरफुल लोगों में शामिल थे। वो उस टाइम भी चाहते, 2005 में भी तो अमेरिका के सदर से बात कर सकते थे, किसी दुनिया के प्रेसिडेंट से वो ऑनर फील करता था इमरान खान से बात करने, क्योंकि इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों में ऐसी चमक दी है कि आप 2 मिनट उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक तस्वीर में देखा कि आप खान साहब को सोने का ताज पहना रहे हैं। जी। ये कब की बात है और क्यों पहनाया था? सर जी, अब आशिकी का कोई म्यार नहीं है ना। जिस तरह आसमां पे आप सितारे नहीं गिन सकते, इस तरह जो मोहब्बत का पैरामीटर्स नहीं है, समुंदर की गहराई को किसी ने नहीं नापा। ठीक है, मोहब्बत भी ऐसी चीज है, वो आपको अपने वालिदैन से भी होती है, अपने बच्चों से भी होती है, अपने मुल्क से भी होती है, और कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको मुतासर करती है, जिसने, और खान साहब मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसे हकीकी वर्कर से जिसने 1998 से इमरान खान का साथ दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे पहले इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, इमरान खान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज ये स्क्रीन पर हमें नजर नहीं आते। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ गायब हैं, इमरान खान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, इमरान खान के लिए कितना साथ दिया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इमरान खान को ज्वाइन कब किया, क्यों ज्वाइन किया, और इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए जो आज सर इक़्तिदार में है उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हुसनैन भाई और नया पाकिस्तान का। जो सवाल आपने किया है ना कि जी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, खान साहब मेरी एक मोहब्बत थे, ठीक है, और मोहब्बत में हमेशा आपको पता है धोखे ही होते हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी पैट्रियट हूँ, मैं अपने मुहब्बत वतन हूँ, मेरा जो बचपन है वो इंग्लैंड में गुजरा है। तो जब मैं खान साहब के बारे में पढ़ता था अखबार जहाँ में, ये 1995-85 की बातें हैं, तो उस टाइम अखबार जहाँ में आता था लॉर्ड्स की बीनी बीनी खुशबू, ओवल का ग्राउंड, लंदन ये है, इंग्लैंड ये है, खान साहब क्रिकेट के वाले से। तो एक शौक़ पैदा हुआ कि जाके इंग्लैंड देखें, ठीक है। और जवानी में जैसे ही मैं एज मेरी हुई थोड़ी सी, FA यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से क्लियर किया, उसके बाद इंग्लैंड चले गया, इंग्लैंड की दुनिया देखी, आगे पीछे घूमे, ना सियासत का कोई पता था, ना फोर फादर कोई सियासत में थे। खान एक बस एक दिल में बसा हुआ था, मैं चाहता था जो खान करता है ना लाइफ में, मैं भी वही करना चाहता था। तो जैसे जैसे वो एज बढ़ती गई, देखता गया, दुनिया देखी, और जब वो खान साहब ने 1986 में पार्टी अनाउंस की, तहरीक इंसाफ उसका नाम रखा, लाहौर में इसकी बुनियाद रखी गई, तो एक इंडियन चैनल को खान साहब ने इंटरव्यू दिया था कि मैं बीइंग ए सोशल वर्कर अपना नेमल तो बाद में है ना, अपना शौकत खानम और दूसरे चैरिटी के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे ज़िया-उल-हक ने भी ऑफर की थी और फलां वजीर बन जाओ। खान साहब ने कहा था कि सियासत है तो बड़ी अच्छे काम हमारे देख लिया, सहाबा ने की है, सब ने की है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सियासत को एक बुरा चीज़ समझी जाती है। तो मैं जब वो टीवी चैनल पे देखा, आपकी अदालत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता इंडियन चैनल का, तो उसमें खान साहब ने क्लियर कट कहा था कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपना शौकत खानम को कैरी ऑन करूंगा। और उनके एक जज्बा था, उनके अंदर एक तड़प थी, उस चीज़ से मैं और ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और जब मैं 98 में पाकिस्तान वापस आया तो सबसे पहला मेरा शौक था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कि खान साहब ने पार्टी 3 साल हो चुके थे और पार्टी एक इलेक्शन हार चुकी थी बुरी तरह, ठीक है। मैं इंग्लैंड में उसको देख रहा था, कवरेज हो रही कि खान साहब की, उस टाइम मेरा ख्याल चिराग या कोई बल्ला इनको मिला तक नहीं था। तो मुझे बड़ा शौक था, तो एक दोस्त को कहा, यहाँ पे जानने वाले थे, तो मैंने कहा यार खान साहब से कोई मीटिंग हो सकती है। उसने कहा क्या? मैं कहा यार मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहता हूँ, और उसने वो अरेंज किया, बंदे ने, अमजद अली खान नाम था उसका, आज भी है, वो भी बहुत पॉलिटिकल वर्कर है। तो पहली मुलाकात खान साहब से 98 में हुई, खान साहब का ऑफिस होता था अपारे में, तो जाके मिले। तो पहली दफ़ा जब एक अपने लेजेंड को, अपनी मोहब्बत को जब आदमी देखता तो उसकी क्या फीलिंग होती है, ये जो किसी आशिक से पूछे, किसी आशिक से पूछे कि उसकी जब सामने मोहब्बत खड़ी हो, ठीक है। मेरी मतलब कि अगर मैं लड़की होता तो मैं विश करता कि मैं खान साहब से शादी करूं, मैं जो आजकल है। तो मेरे सामने एक मेरा लेजेंड, जो मेरे ड्रीम था
ٹھیک ہے جناب. وہ جب میرے سامنے بیٹھا ہے اور جو میں نے خان صاحب کو قریب سے جب دیکھا, میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں یہ ایروگینٹ ہے, یہ ہے, تو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنے ہمبل. تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام, بیک گراؤنڈ پوچھی, اور میں نے کہا جی میرا بیک گراؤنڈ جلندر سے, ایم اے جولر, دس اینڈ دیٹ, تھوڑی انگلش بولی. اور میں نے نوٹ کیا کہ خان صاحب انگلش اسپوکن کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ بھی میں نے پہلے دن ہی آبزرو کر لیا. تو وہ کیونکہ بحیثیت پاکستانی اردو زبان بولنی بھی چاہیے اور سننی چاہیے, انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ ہماری ایجوکیشن کا معیار ہی یہی ہے کہ جو بندہ 2 لفظ انگلش کا بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. لیکن خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں انگلش بولنی چاہیے, جہاں نہیں تو آپ اپنی زبان, قومی زبان اردو, اس کو بولنا چاہیے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی آپ اپنے جولر حضرات کے ساتھ مل کے, پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن پلان کیا. اس کے بعد ہم نے ہالیڈے ان ہوٹل میں 200 بندوں کا فنکشن رکھا. یہ اکتوبر 1998 کوئی 20 یا 21 تاریخ تھی, یہ بھی یاد ہے مجھے. وہ ایک بڑا رات کو میں سپیچ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میں نے کس طرح سپیچ کرنی ہے, اور کین یو بلیو دیٹ کہ میرے سے 2 لفظ بولے نہیں گئے. ہالیڈے ان ہوٹل میں جب میں مائک پہ آیا تو خان صاحب کے سامنے 200 لوگ بیٹھے تھے, وہ اسٹیج پہ مجھے بھی بٹھا دیا گیا. اسکول دور میں سپیچ وغیرہ کرتے رہتے تھے, تو جب میں کہا جی ہم 200 لوگوں کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اناؤنس کرتا ہوں, اور ایک دم وہ فوٹوگرافر وغیرہ آگے سامنے ٹک ٹک ٹک. اس ٹائم یہ آپ کی یہ نہیں ہوتی تھی واٹس ایپ اور یہ ڈیجیٹل فون وغیرہ کا دور نہیں تھا, تو فوٹوگرافر پریس والے آگے, تو میں ایک دم نہ گھبرا گیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ میں اندر سے آپ کو بتا رہا ہوں حسنین بھائی. تو بڑی مشکل سے میرے منہ سے 3 الفاظ نکلے کہ جی ہم عمران خان صاحب کو جوائن کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے مجھے پھر بلا کے جب چائے پی رہے تھے تو اس نے کہا رانا سوال ادھر آؤ, تم نے تو پہلی دفعہ 2 لفظ بول لیے, تو میں جب پہلی دفعہ اسپیچ کرنے گیا تھا تو میں 1 لفظ بھی نہیں بول سکتا. تو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا. ٹھیک ہے جی, پہلی میٹنگ کے بعد یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ میں تاجر تھا, تو تاجر کے حوالے سے ٹریڈ کے مجھے صدر پنڈی کا بنا دیا گیا. سال بعد مجھے پھر وہ میری پرفارمنس دیکھ کے ہم دن رات کام شروع کر. اچھا, جو تصاویر ہیں وہ دیکھنے سے پتہ چلا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی تحریک انصاف جوائن کروائی, حالانکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف راول پنڈی اور اسلام آباد کے آپ سب سے پہلے عمران خان کے کارکن تھے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنے لوگوں کو تحریک انصاف جوائن کروانے کے بعد آپ کہاں پہنچے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا حسنین بھائی آپ نے. اصل دیکھیں ایک کاز ہوتا ہے. میرا مقصد خود MPA MNA بننے کا نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا, جو میں نے ویسٹ میں, خان صاحب بھی جو بات کرتے ہیں ویسٹ کی, میں نے الحمدللہ آئی بین ٹریول, میں دنیا کے تقریباً 44 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا. بڑی باریکی سے میں نے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ, ان کے مذہب, ان کا جینا مرنا, خوشی غمی, ہر چیز ان کی دیکھی. ٹھیک ہے, اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ جتنے بھی ہمارے آج سے پہلے قائد اعظم سے لے کے آپ آج تک 2021 میں آج بیٹھے ہیں, 16 تاریخ ہے, آج دسمبر ہے, 2021 میں ہے, PTI پاور میں ہے. اور میرے ذہن میں ہوتا تھا یار یہ سارے لوگ, کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہے, کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہے, تو کیوں نہیں یہ وہ چیزیں لا سکے جو یورپ میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے نا, ہماری طرح ہیومن بینگ ہے. تو بحیثیت مسلمان یار جو چیز وہ انصاف, سوشل جسٹس اور یہ چیزیں باتیں کرتے ہیں, جو ہمارا خان صاحب اور PTI کا ایک موٹیو ہے کہ معاشی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک لوگوں کو ریلیف. تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہم نہ ٹکٹوں والے تھے, نہ ہمیں پتہ تھا ٹکٹیں کیا ہیں, کس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے, کس طرح کیا چیز ہوتی ہے. ایک بس تھی کہ جنون تھا کہ اگر خان صاحب اگر اس کام کے لیے آئے نا تو یہ دنیا کا عظیم کام ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا نا جو خان صاحب کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اتنے میرے آئیڈیل تھے, اتنی محبت کہہ لیں آپ, تو وہ خان صاحب سیاست میں آ گئے تو ہم انہیں پنڈی میں, گلیوں میں, محلوں میں لے کے پھرنا ایز اے کونسلر. 10 لوگ 15 لوگ ہوتے تھے. تو لیکن ایک ہوپ تھی, خان صاحب کہتے تھے کہ ہمت نہیں ہارنی, ایک دن آئے گا رانا سہیل, تم دیکھنا کہ لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے. آج تم کہتے ہو نا تو لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, جو نئی لاٹ جو گروپ ہو رہی ہے نا, یہ میرے ووٹر ہوں گے. کبھی کبھی سوچتے تھے یار خان صاحب بات تو کر رہے ہیں, پھر وہ کہتے تھے ایک میڈیا کا دور آئے گا. ٹھیک ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو دیوار کے اس پار دیکھ سکے. ٹھیک ہے, جو میں نے خان صاحب سے یہ سیکھا نا کہ میں سوچتا تھا یار یہ بندہ ہواؤں میں رہتے, عام بندے سے بات کرو نا, تو وہ کہتے تھے یار یہ
किस तरह मुमकिन है? यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे जगीरदार है, बरादरीज़म है, तो यहाँ पे तीसरी पार्टी सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा ये बताएं कि आपका तस्वीर देख के पता चलता है कि खान साहब के साथ बहुत हंसी मजाक भी था, तो खान साहब में आपने कौन सी ऐसी चीज देखी जो आप देख के बहुत बड़ा सेटिस्फाई हुए? खान साहब में सबसे ज्यादा जो मैंने चीज फील की है ना, कि वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। खुदा, उन्हें पता है कि असल सुपर पावर जो अल्लाह ताला है ना, वो है, और जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेहनत। और खान में जो मैंने वो कहते होते ना आखिरी बॉल तक खेलना, और उनसे मैंने ये सीखा है कि इंसान की रूह भी उसका साथ नहीं छोड़ती जब तक इंसान गिव अप नहीं करता। तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी है खान से कि हिम्मत नहीं हारनी। खान को देखें, खान को अल्लाह ताला ने पावर आने से पहले भी दुनिया के 100 पावरफुल लोगों में शामिल थे। वो उस टाइम भी चाहते, 2005 में भी तो अमेरिका के सदर से बात कर सकते थे, किसी दुनिया के प्रेसिडेंट से वो ऑनर फील करता था इमरान खान से बात करने, क्योंकि इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने उनकी आंखों में ऐसी चमक दी है कि आप 2 मिनट उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। तो खान साहब की सबसे तबीयत जो सी ना कि दर्द दिल है, उनको पता है एक गरीब आदमी, क्योंकि खान साहब कोई जगीरदार नहीं थे, एक मिडिल क्लास से, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, ये तो बनी गाला बना, ये दूसरा जो भी मामला आता है, ये आज खान साहब को आज जो इतना प्रोटोकॉल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान वजीर आज़म से पहले भी एक बेताज बादशाह थे, ठीक है। हाँ, सियासत की उनको ना जो कमियां बेशियां अताओ चढ़ाओ, ठीक है, वो लर्न करता है ना। तो 2 पार्टी सिस्टम था, तो खान साहब, मुझे अक्सर एक लोग कहते थे कि यार आप पैसे लेते, आप नवाज शरीफ को ज्वाइन करते ना, ठीक है, आज आप MNA होते, सेनेटर होते। मैंने कहा यार मैं किसी सेनेटर बनने के लिए नहीं आया था, मैं अपने इंग्लैंड छोड़ के आया था कि मेरी जनरेशन अपने मुल्क के लिए। तो मैंने देखा खान साहब इस मुल्क के लिए ना जो चीज़ें कह रहे हैं वो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 साल हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने माशी तौर पे जंग लड़ी है। जो ये बात करते हैं जो भी हुकूमत है इसकी बात करते हैं, अभी आपके सफ़र की बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि खान साहब के साथ आपका बहुत वक्त गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, कोई ऐसी बात जो खान साहब ने आपको कही हो जो आपको आज तक याद हो? खान साहब ने बड़ी अप्रिसिएशन भी दी है, बड़ा कुछ कहा है, लेकिन जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे चीता कहा था ना, तो वो लफ्ज़ आज भी मुझे याद है। बड़ी गाल राना सेल चीते, हाँ चीता है पहला लफ्ज़ जो मुझे कहा था ना, 2009 या 10 की बात है। वो हमारे पिंडी में जाजी खान साहब जो है आजकल MP भी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, उनका इलेक्शन था। तो मैंने वो फंड रेजिंग भी की थी, अपना ऑफिस भी दिया था मरी रोड के लिए पार्टी को, ठीक है। तो खान साहब आए थे तो मैंने चेक भी दिया था, जो भी है मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता पार्टी फंड में, ठीक है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा ये कैंडिडेट जीते। तो खान साहब ने पहला लफ्ज़ जो मुझे कहा था ना, किसी और वर्कर को नहीं कहा था कि राना सेल तू मेरा चीता है। तो आज भी वो मैं लफ्ज़ जब मेरी दिमाग में या मेरी सांसों में आप कह लें कि जैसे कोई गर्लफ्रेंड आपको कोई गिफ्ट दे देती है, ठीक है, तो मेरे लिए ये बड़ा ऑनर की बात है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी खान साहब वजीर आज़म है, तो क्या कभी इत्तेफाक हुआ है खान साहब से बात होने का या मुलाकात का? देखिए जी, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल का एक तरीका होता है, जब प्राइम मिनिस्टर हो जाता है तो यार दोस्त साथियों को तो कभी इंसान नहीं भूल सकता। नहीं, वो खान साहब नहीं भूले, ठीक है, लेकिन इतने सारे काम होते हैं जी, आप खुद समझते हैं कि जब आदमी इस सीट पे चले जाता है, तो हमारा यही था ना कि हम तो खान साहब के साथ वो खाना, बैठना, गाड़ी चलाना, सब चीज़ इतना टाइम गुजारा है कि अब हमें वो चीज़ वो नहीं होती कि खान साहब, लेकिन खान साहब बुलाएंगे, मोर देन वेलकम जी, हम हमेशा वो सर के बल पे चढ़ के जाएंगे। और खान साहब के साथ व्हाट्सएप पे हमेशा रब्ता रहता था। अभी 2 महीने पहले उन्होंने अनफॉर्चुनेटली फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, क्योंकि लोगों के पास काफ़ी नंबर चले गया था, वो अनकम्फर्टेबल होते थे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड कि आई एम द पार्ट ऑफ PTI, एंड मेरा जो ड्रीम था वो सच्चा हुआ, और मैं जो चीज़ चाहता था कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। अच्छा ये देखने में आया कि खान साहब ने अपने पुराने साथियों को भी हमेशा याद रखा, असद कैसर
اور اس کے علاوہ بہت سے ساتھی جنہیں خان صاحب نے نوازنے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن خان صاحب نے انہیں اپنے ساتھ رکھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں نہیں ساتھ رکھا گیا؟ کیا آپ کی خواہش ہے یا آپ کی چاہت ہے کہ آپ جائیں، خان صاحب کے کوئی مشیر ہوں یا خان صاحب کی پارٹی کے کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، تحصیل میئر ہوں، کوئی آپ کی خواہش ہو؟ نہیں، میری شروع سے ایک بچپن سے خواہش ضرور تھی کہ مجھے ایم پی اے یا ایم این اے کا نہیں تھا اتنا. میں لارڈ میئر، میرا ایک خواب تھا کہ اگر میں سیاست میں آؤں گا، جب تک نہیں پتا تھا سیاست کے دوڑ چڑھو، اور ان 22-23 سالوں میں کافی ٹھوکرے کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سرکاری حیثیت کوئی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس وہ عہدہ ہو کہ میں خود ڈیلیور کر سکوں. کوئی نمائشی عہدہ نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یار مجھے صرف پروٹوکول ملے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں پنڈی کا مجھے خان صاحب یا پی ٹی آئی کرتی ہے تو الحمدللہ مجھے جھاڑو لے کے بھی نکلنا پڑا نا اس شہر کو صاف کرنے کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ شہر کی نہ تقدیر بدلو. ملک کی تو خان صاحب بدلیں گے نا، تو شہر کی اگر ذمہ داری کبھی ملی تو میری خواہش ہے، اور آپ کی وساطت سے میں پی ٹی آئی اگر دیکھنے والے ویور سے بھی کہوں گا کہ اگر خان صاحب تک جائے یا ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، کور کمیٹی ہے، اس تک بھی جائے، تو میں ہمیشہ خان صاحب کو کہتا تھا. اور جب مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کو یاد ہے کہ آپ انہیں کہتے تھے؟ جی خان صاحب کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے. اور خان صاحب کی میموری جو ہے نا، الحمدللہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو خان صاحب کسی بندے کو بھولتے نہیں ہیں. آج بھی 20 لوگ بیٹھے ہوں گے منسٹر، تو بندے کو نام لے کے، ہاں رانا تمہارا کیا حال ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لیڈر اپنے ورکر کو پہچانے، اور خان صاحب میں یہ کوالٹی ہے. ہاں ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، کچھ لوگ یہ پیراشوٹر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مفاد پرست ٹولہ ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ملک کے لیے کام کرے نا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ سارے مل کے اس ملک کے لیے کام کرے. یہ عمران خان صاحب کا اکیلا ذمہ نہیں ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ پاور میں ہے، ہم یہ 10 کروڑ کا گھر بناتے ہیں، گلی کا کھڈا نہیں بھرتے. ٹھیک ہے، یہ تربیت کی بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ 10 کروڑ کا گھر لگایا تو 2,000 روپے کا سیمنٹ اگر وہ اس گلی یا نکڑ پہ ڈال دیں گے تو آپ کے مہمانوں نے آنا ہے، آپ کے عزیزوں نے آنا ہے، آپ کے لوگوں نے، آپ کی گاڑی اس میں سے گزرنی. لیکن وہ کہتے ہیں یہ کارپوریشن کا کام ہے. یہ چیزیں لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا، ایک تصویر میں دیکھا کہ آپ خان صاحب کو سونے کا تاج پہنا رہے ہیں. جی یہ کب کی بات ہے اور کیوں پہنایا تھا؟ یہ سن 2002 کی بات ہے. میں ٹریڈ صدر تھا پنڈی اسلام آباد کا. تو اس ٹائم پہ ہم نے تاجروں کو اکٹھا کیا تھا میلوڈی مارکیٹ میں. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس ٹائم 5 تولے کا خان صاحب کو ہم نے وہ تاج پوشی کی تھی، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اس ٹائم چینلز تو نہیں ہوتے تھے، اور پہلی دفعہ 9 بجے کی نیوز میں پی ٹی وی نے اس کو کور کیا تھا. یہ بھی ایک آنر کی بات تھی کہ ہماری پارٹی کو لوگ ٹانگا پارٹی کہتے تھے، بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اور ہم نے اس ٹائم پہ 400-500 بندہ اکٹھا کیا تھا، مزدور. میرے ساتھ ہوتا تھا غلام حسین، یہ میرے جو ورکر ہوتے تھے، امجد علی خان، زید کاظمی، اور اس میں عامر کیانی صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب جو آپ پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں. یہ بیک بون ہے. عامر کیانی صاحب، سیف صاحب اور زید کاظمی، یہ پنڈی اسلام آباد میں. سردار اظہر صاحب وہ اس ٹائم پہ امبیسڈر ہیں اپنے تاجکستان میں. نیم الحق صاحب کراچی سے ہوتے تھے، وہ بہت پا چکے ہیں اب. تو ہم نے اس ٹائم پہ ٹریڈ کنونشن کیا تھا، اور اس میں خان صاحب کی تاج پوشی کی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی دیکھیں پارٹی مقروض ہے، پارٹی کو پیسے چاہیے. خان صاحب نے کہا یہ تاج جو ہے نا یہ شوکت خانوں کو ڈونیٹ کر دیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. وہ جو آپ نے تاج دیا تھا وہ خان صاحب نے شوکت خانوں کو ڈونیٹ کر دیا. جی ناظرین، ایک چیز اور یہاں دیکھنے میں آئی کہ رانا صاحب کی محبت آج بھی قائم ہے. خان صاحب کو تو نہیں پتا، لیکن رانا صاحب کے گھر پہ آج بھی خان صاحب کی تصاویر لگی ہیں. رانا صاحب کے آفس میں آج بھی خان صاحب کی تصاویر لگی ہیں. آج بھی یہ پی ٹی آئی اور پاکستان کا پرچم رانا صاحب کے گھر پہ رہا ہے. رانا صاحب اتنی محبت، آپ تو پکے عاشق ہیں. سر جی، اب عاشقی کا کوئی معیار نہیں ہے نا. جس طرح آسماں پہ آپ ستارے نہیں گن سکتے، اس طرح جو محبت کا پیرامیٹرز نہیں ہے. سمندر کی گہرائی کو کسی نے نہیں ناپا. ٹھیک ہے، محبت بھی ایسی چیز ہے، وہ آپ کو اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنے ملک سے بھی ہوتی ہے. اور کوئی ایسی پرسنالٹی جو آپ کو متاثر کرتی ہے، جس نے، اور خان صاحب میری محبت ہے، میرا عشق ہے. تو اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں گا میرا بھائی. جی ناظرین، آپ نے رانا صاحب کی بات سنی. اور کوئی رانا صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت کو 3 سال ہو چکے ہیں. خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں حکومت بناؤں گا، ہم یہ کریں گے، وہ امپلیمنٹ کہاں تک دیکھ رہے ہیں آپ؟
کیا جو آپ جس نیا پاکستان کے لیے آپ نے اسٹرگل کی تھی کیا وہ نیا پاکستان بن رہا ہے؟ دیکھیں جی انفارچونیٹلی آج 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کو. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اگر کوئی 4-5 سال اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا تو اس کی ملک کی تقدیر ہی پہلے سے ٹھیک ہو جاتی. اس کے بعد قائد اعظم کی رحلت کے بعد, وفات ہونے کے بعد, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا لیڈر آیا, کوئی بھی ایسا, ان میں 1-2 اچھے بھی ہوں گے, میں ساروں کو برا نہیں کہتا, جو جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا ایک آدمی کی وزن اٹھانے کی 10 کلو ہے تو 10 کلو اٹھا سکتا ہے نا. تو کئی بندے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا ان میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہوں گے, میں بھی 120 کی سپیڈ سے صرف شعیب اختر ہی بال کرا سکتا تھا, 160 تک بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے جی, کہنے کا مقصد ہے گاڈ گفٹڈ ہے. تو قائد اعظم کے پاس صحیح معنوں میں اگر ہمیں کوئی لیڈر میسر ہوا ہے پاکستان میں تو وہ عمران خان صاحب ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 72 یا 75 سال کو آپ 3 سال میں سیدھا کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ بنانے میں آپ کو 4 سال لگتے ہیں, گرانے میں تو 3 دن لگتے ہیں نا. خان صاحب دیکھیں, ایک ڈائریکشن ٹھیک ہے خان کی, ٹھیک, بیسک چیز ہوتی نیت اور ڈائریکشن. انفارچونیٹلی جو سارا سسٹم کلیپس ہوا ہے نا, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 3 سال نہیں, ہمیں 30 سال مزید چاہیے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اتنی لمبی عمر دے کہ یہ پاکستان کی جو ہماری جنریشن ہے, یہ آج کل جو جنریشن ہے نا, وہ میڈیا نے اتنی فاسٹ کر دی ہے, ٹیکنالوجی نے. وہ پرانے لوگ ہمارے بزرگ ہوتے تھے, اب وہ ڈیسیجن لیتے تھے تو بچے وہی فیصلہ کرتے, اب بچے ڈیسیجن لیتے ہیں اور والدین فیصلہ کرتے ہیں, کہ الٹ ہو گیا. تو خان صاحب جو ویژن تھا خان کا, جو ویسٹ کی خان باتیں کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکتے یار؟ ہم جفاکش لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, زرخیز ملک ہے. ہر چیز آپ پنجاب کو ہی دیکھ لیں, باقی تو سندھ کو یا بلوچستان یا کے پی کو کوئی چھوڑے, پنجاب میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ کتنی اپرچونٹی ہے. انفارچونیٹلی یہ بابو جو ان سے ہے نا بیوروکریسی, ٹھیک ہے, ڈی ایم جی گروپ, یہ نہیں چلنے دیتے. یہ آج بھی ہماری جو ان سی بیسک پرابلم ہے نا, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون ہے, سب چیز ہے, آئین ہے, لیکن ایک آدمی کو انصاف نہیں ملتا. غریب آدمی کو جائیں کورٹ کچہری میں دھکے کھا رہا ہے. تھانہ کلچر جو ہے ویسے کا ویسے ہی ہے. میں اس آپ کے وساطت سے خان صاحب کو ایک ضرور میسج دوں گا نیا پاکستان کے ذریعے, کہ خان صاحب 3 سال آپ نے معاشی جنگ لڑ لی ہے, اب لوگوں کو ریلیف دینے کا وقت آ چکا ہے. اس پہ گھی پہ, آٹے پہ, دالوں پہ سبسڈی دیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک سب سے بیسک جو چیز ہے نا پرابلم اس ملک میں, تھانے داری سسٹم کو ختم کریں. جب تک ایک ایس ایچ او ٹھیک نہیں ہوگا, ایماندار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کا کیا ہوتا ہے خمیازہ, عدلیہ پہ بوجھ بنتا ہے. جتنے کیسز ہیں پینڈنگ پڑے ہیں ہزاروں کے حساب سے, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, ہائی کورٹ, پنڈی ہائی کورٹ, اسلام آباد بار کے دیکھ لیں آپ, کیسز کی اتنے کیسز ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملتے ملتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ کئی کام ایسے کیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے, کسان کارڈ, ہیلتھ کارڈ, یہ لوگوں کی بھلائی کے کام ہے. دیکھیں, ایک آپ پودا اگاتے ہیں نا, آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, پھر جا کے وہ پھل دیتا ہے. ابھی ہم نے بیج بویا 3 سال, جو سا پھل اگے گا, پودا جب اگے گا تو الحمدللہ وہ پھل کھائیں گے تو ہماری جنریشن کھائے گی نا, ہم لوگ سرخرو ہوں گے. تو پاکستان کا امیج جو تھا دہشت گردی کے والے سے, خان صاحب نے جا کے اقوام متحدہ میں جنرل اجلاس میں, بڑی بات ہوتی ہے امریکہ صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی. یار آفرین ہے اس لیڈر پہ, آپ نے بھی زندگی گزاری ہوگی, آپ کے بڑوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے آئے لیڈر, انگریزی بولنا کوئی کام نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے انسان کی شخصیت. معاشری صاحب بھی انگلش بول لیتے تھے, بے نظیر بھٹو ان سے بھی بہتر انگلش بول سکتی تھی. بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی ہے کہ دوسرا بندہ ان سے ایڈمائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کی خاصہ ہے. اور یہ قدرت کا ایک حسین کرشمہ جس کو میں کہتا ہوں نا, عمران خان صاحب, کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک مخصوص بندہ بنایا ہے. بس کیا رانا صاحب, آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت عشق آج بھی قائم ہے. رانا صاحب نے اپنی بچپن, اپنی جوانی خان صاحب کے نام کر دی. رانا صاحب لاسٹ پہ خان صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیے. خان صاحب کو یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اور پاکستان کے لیے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے ساتھ چند ایک لوگ, میں سارے تو نہیں کہوں گا, خان صاحب اپنا ریکال کریں اور دیکھیں. کیونکہ جب خان صاحب, میں آپ کو یہی میسج دوں گا کہ 11 جب آپ نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا نا, تو 11 لوگ آپ کے ساتھ تھے.
تو آج بھی آپ کے اگر 11 وفاقی وزیر ہی صحیح معنوں میں جس طرح آپ کا جذبہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس کو ٹو کر لینا، تو الحمدللہ یہ پاکستان، جو نیا پاکستان آپ کا خواب ہے جو بن رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملے گی، اور رہتی دنیا تک جیسے قائد اعظم کا نام زندہ ہے اور آپ کا بھی انشاءاللہ نام زندہ رہے گا. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.